السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ملت اسلامیہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین اسلام کے پرانے پختہ پکے عقائد و نظریات کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی اٹھ کر کسی اللہ کے نبی پر اعتراض کر دیتا ہے، کوئی اٹھ کر کسی صحابی کے خلاف بول پڑتا ہے کہ ان سے تو یہ ہوا تھا، ان سے تو ایسا ہو گیا تھا، اور کوئی تابعی پر، کوئی تبع تابعی پر، کوئی کسی اہل بیت کے بزرگ پر۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یہ امت کے لیے امتحان بھی ہے اور یہ فتنے بھی ہیں کہ اور امت پر لازم ہے، امت کے نوجوانوں پر لازم ہے کہ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر برگزیدہ جو بندے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہیں، ان کی تعریف کی گئی، نیک بندوں کی، اور مخلصین کا ذکر خیر کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ادب کی تعلیم دی، ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور بہترین زمانہ قرار دیا۔ پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر آپ دیکھتے کہ ائمہ مجتہدین کا دور، اکابرین امت اولیاء کرام کا دور۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کا احترام اور اکرام دین اسلام میں ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے اور تا قیامت کیا جائے گا۔ تو یہ جو نئے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور امت کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمارے بہت سے نوجوان بہک بھی جاتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے یہ کہا، فلاں بندے نے یہ کہا، اچھا ایسا ہے کیا، ویسا ہے کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ جیسے سامنے آتے ہیں تو علماء کرام نے ان کے جوابات دیے۔ اب ایک بندے نے ایک دفعہ مخالفت میں بات کی، اس کا جواب دیا، دوبارہ بات کی، پھر جواب دیا، مسلسل جواب بلکہ علماء دے رہے ہیں۔ اگرچہ 2-3 مرتبہ اس کے خلاف جواب دے دینا دلیل کے ساتھ یہ بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جوابات پر اکتفا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو آپ نہ سنیں، جو دین کے اہداف کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور دین کے جو مسلمات ہیں اور دین کے حامل بزرگان دین ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں نہ سنیں۔ آپ اپنے اکابر علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو کتابیں تحریر کی شکل میں انہوں نے دی ہیں وہ پڑھیں۔